अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। ये तब की बात है जब मैं अपनी खाला के साथ इस्लामाबाद रेल में सफ़र कर रही थी। हम लोगों ने सुख का सांस लिया था क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और दम घुट रहा था। खुदा खुदा करके रेल चल दी। लोग कुछ देर की हलचल के बाद अपनी अपनी सीटों पर करार से बरजमान हो गए। जिधर हम बैठे थे कोई सीट खाली ना थी, लेकिन एक नौजवान जो खुश शक्ल था और चेहरे मोहरे से शरीफ लग रहा था, काफी देर से ऊपर वाली नशिस्त का डंडा थामे खड़े सफर कर रहा था। रेल को रवां होते जब 1 घंटा गुजर गया, उसे कहीं बैठने की जगह ना मिली तो खाला ने मुझे और वासिफ को कहा कि तुम लोग जरा सुकड़ कर बैठ जाओ और इस मुसाफिर के लिए जगह निकालो। इस्लामाबाद का काफी फासला है, ये कब तक यूं ही खड़ा रहेगा। मैं खिड़की की जानिब थी, फिर खाला और उसके बाद वासिफ बैठा था। हमने सरक कर जगह बना ली। यूं हमारी बर्थ के आखिरी सिरे पर उस नौजवान को बैठने की जगह मिल गई। इस इनायत पर वो काफी मशकूर हो गया। खाला और वासिफ का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर वो और वासिफ बातें करने लगे। जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई। बातों बातों में वासिफ ने बताया कि खाला को कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा उसने मेरी बहन को गोद ले लिया है। ये भी बताया कि ये मेरी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली माँ की बेटी है। वासिफ की बातें कुछ कुछ मेरे कानों में पड़ रही थीं। मैं सोचने लगी ये कितना बेवकूफ है। ऐसे जाती बातें एक अजनबी को गोशगुजार करने की क्या जरूरत है। रेल का सफर तो लम्हाती पहचान का हामिल होता है। सफर गुजारने के बाद तमाम मुसाफिर अपनी अपनी मंजिलों पर चले जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। कुछ देर बाद खाला कमर सीधी करने ऊपर की बर्थ पर जाकर लेट गईं, क्योंकि ये हमारी बर्थ थी। अब निचली बर्थ पर हम तीनों ही रह गए थे। नौजवान ने वासिफ को बताया कि उसका नाम यूसुफ है और वो उकाड़ा में रहता है, जहां उसके वालिद के कपड़े की दुकान है। वो लोग खुशहाल थे क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर मुल्की कपड़े के थान लेने जाते थे और फिर उन्हें महंगे दामों बेच दिया करते। यूसुफ के वालिद साहब सफर नहीं कर सकते थे, तभी उसे भेजा गया। गोया हमारी मंजिल एक थी और हम एक ही शहर के रहने वाले थे। तभी इन दोनों की दोस्ती हो गई। इस्लामाबाद के स्टेशन पर उतरे तो वासिफ ने कहा, शहर तो तुम कल जाओगे, इस वक्त होटल जाने के बजाय हमारे साथ कयाम कर लो। हम खाला के यहाँ चलते हैं, घर जैसा आराम मिलेगा। यूसुफ ने लाख इनकार किया, लेकिन वासिफ उसे अपने साथ ले ही गया। वो अपना बैग उठाए हमारे साथ हो लिया। खाला ने भी उस नौजवान को मेहमान बनाने पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि खुशी खुशी गर्मजोशी से उसे घर में ला बिठाया। खाला का घर खुशनुमा और साफ सुथरा था। उन्होंने मुझसे कहा, मारिया बेटी, मेहमान के लिए बिस्तर लगा दो और जल्दी खाना बनाओ ताकि ये घर का गरम गरम खाना खाए। खाला ने वासिफ के इस नए दोस्त की खातिर मदारत की कोई कसर ना छोड़ी। यहाँ उसे बेहद राहत मिली थी। रात को सोने से पहले यूसुफ ने अपना बटुआ खाला को दिया। इसे हिफाजत से रख लें, इसमें 1 लाख रुपया है, ये कपड़े के ताजिर को देना है। फिर वो सुकून से सो गया। सुबह सवेरे नाश्ते के बाद यूसुफ ने जाने की इजाजत मांगी तो खाला ने उसका बटुआ उसके हवाले कर दिया। बेटे, ये लो तुम्हारी अमानत, मगर वापसी में हमारी तरफ जरूर होकर जाना। वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। उसने एक बार फिर मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और चला गया। जाने के बाद काफी देर तक खाला और वासिफ यूसुफ के बारे में बातें करते रहे कि कितना अच्छा लड़का है, यकीनन ये किसी अच्छे खानदान का है। 2 दिन गुजर गए। वासिफ ने यूसुफ को फोन किया। खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद तकाजा किया कि वापसी में हमसे मिलते जाना, फिर न जाने कब मुलाकात हो। खाला ने भी फोन पर इसरार किया तो यूसुफ ने हामी भर ली और अगले रोज वो हमारे घर आ गया। इस रोज वासिफ घर में नहीं था। खाला ने उसे बहुत प्यार से बिठाया। मुझसे कहा कि फौरन चाय बना कर लाओ, गरम गरम खाना तैयार करो, तब तक वासिफ भी आ जाएगा। मैंने चाय बनाई और यूसुफ को दी, फिर किचन में खाना बनाने चली गई। तब तक खाला उसके पास बैठकर बातें करती रहीं। शाम को यूसुफ ने वापस जाने की इजाजत मांगी, तब खाला ने उसे कहा, बेटा एक रोज और ठहर जाओ, मारिया और वासिफ को भी जाना है, तुम लोग इकट्ठे चले जाना, सफर इकट्ठा कट जाएगा। यूसुफ सोच में पड़ गया, इनकार करे या इकरार। मेहमान नवाजी के एहसान तले वो भी दबा हुआ था। यूं यूसुफ एक रात के लिए हमारी खाला के घर पे रुक गया। अगले रोज हम तीनों स्टेशन इकट्ठे गए। यूसुफ ने हमारा भी टिकट ले लिया। टिकट के पैसे वासिफ से नहीं लिए, एक ही डब्बे में जगह ली थी, लिहाजा वासिफ और यूसुफ रास्ते में बातें करते करते आए, जबकि मैं कोने वाली नशिस्त में बैठी रिसाला पढ़ती रही। जब नींद आने लगी तो ऊपर की बर्थ में जाकर लेट गई। हम जब अपने शहर के स्टेशन पर उतर गए तो यूसुफ ने अपने घर का पता वासिफ को दे दिया। फिर वो हमसे जुदा हो गया। वो अपने घर चला गया और हम अपने घर।
اب واصف روز ہی فون کرتا تھا، دونوں فون پر باتیں کرتے۔ واصف نے گھر پر مدعو کیا لیکن وہ ہمارے گھر نہیں آیا۔ خالہ نے بھی فون کیا اور اس کا پوچھا۔ اب یہ دونوں ہی اس لڑکے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک اجنبی کو گھر میں جگہ کیوں دے رہے ہیں۔ ٹھیک 1 ماہ بعد خالہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ ہمارے گھر آ گیا۔ خالہ بہت خوش ہوئیں اور پہلے کی طرح اس کی آؤ بھگت کی۔ بولی، تم میرے بھانجے کے دوست ہو تو میرے بیٹے کی طرح ہو، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، جتنے دن چاہے رہو، تمہیں ہوٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ گھر تمہارا ہی ہے۔ یوسف نے جان لیا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں، تبھی اس نے ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہانہ کیا کہ ایک دوست کو دیکھنے اسپتال جانا ہے، رات وہیں ٹھہرنا ہوگا، میں صبح آ جاؤں گا۔ بہرحال خالہ نے مجھے حکم دیا کہ جلدی سے مرغی کا عمدہ قورمہ اور چاول تیار کرو، میرا بیٹا آیا ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر یوسف دوبارہ آنے کا کہہ کر رات کو ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اگلے روز وہ خریداری میں مصروف رہا اور خالہ اس کے انتظار میں گھلتی رہیں۔ تیسرے دن وہ آ گیا، بتایا کہ جلد جانا ہے، ٹھہروں گا نہیں، بس خدا حافظ کہنا ہے۔ خالہ تو روحان سی ہو گئیں۔ یوسف نے ان کی ادا کو محسوس کر لیا، بولا، آپ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے تو بتائیے، آپ کو اگر کوئی کام ہے تو میں حاضر ہوں۔ کام تو ہے بیٹا، خالہ نے جھجکتے کہا، ماریا کے معدے میں تکلیف ہے، اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اگر کچھ رقم قرض دے دو تو جلد لوٹا دوں گی، مگر واصف سے ذکر مت کرنا۔ یوسف خان نے 5,000 روپے دیے اور کہا، جلد لوٹانے کی فکر نہ کرنا، جب چاہے لوٹا دینا۔ مجھے خالہ کی یہ بات بہت ناگوار گزری کہ کیوں کر انہوں نے ایک غیر آدمی سے قرض لیا، بھلا اس کا ہم سے کیا رشتہ ہے، ریل میں ہی تو ملا تھا، اچھا آدمی تھا، مگر ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، جانے کیوں میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرے۔ تاہم خالہ کی اپنی فطرت تھی، ان کی روش میں اعتراض کی جرات نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ابا کے گھر سوتیلی ماں کا راج تھا اور وہ مجھے قطعی برداشت نہ کرتی تھیں، 2 دن بھی رہنے نہ دیتی اور جھگڑا شروع کر دیتی۔ ایک دن واصف کہیں کام سے گیا ہوا تھا، تبھی مجھے ابو کے پاس جانا پڑا تو خالہ نے ضد کر کے یوسف کو بلوا لیا، کہنے لگی، تم ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ ہم عورتیں اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ اس نے پھر 3 ٹکٹ لیے اور مقررہ وقت پر ہم ریل گاڑی میں سوار ہوئے۔ کچھ دیر خالہ ہمارے بیچ بیٹھی رہیں، پھر وہ تھکن کا بہانہ بنا کر اوپر والی برتھ پر جا کر لیٹ گئیں۔ اب میں اور یوسف ایک سیٹ پر رہ گئے۔ مجھے بار بار غصہ آ رہا تھا کہ خالہ نے مجھے یہاں کیوں بٹھا دیا۔ خیر سفر کسی طرح کٹ گیا، مگر ہمیں یہاں سے بھی دوسرے شہر جانا تھا، لہٰذا عارضی طور پر قیام کرنا تھا۔ خالہ نے ضد کر کے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ ہوٹل چلنے کا کہا۔ وہ بیچارہ اس فرمائش پر بوکھلا کر رہ گیا، سوچ کر کہنے لگا، جیسے آپ کی مرضی، ہم رات کو ہوٹل میں قیام کر لیں گے، ورنہ اس کا خیال تھا کہ ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اب تو خالہ نے حد ہی کر دی، کہنے لگیں، بیٹا دوسرا کمرہ لینے کی کیا ضرورت ہے، تم کوئی غیر تو نہیں، مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو، میرے بیٹے ہو، ہم ایک ہی کمرے میں رہ لیں گے۔ وہ شریف آدمی تھا، چپ ہو گیا، ایک کمرے کا کرایہ دے دیا۔ اسٹیشن سے نزدیکی ہوٹل تھا اور درمیانے درجے کا تھا۔ جب میں ہاتھ منہ دھونے واش روم میں چلی گئی تو میرے کانوں میں خالہ کی آواز آئی، وہ یوسف سے کہہ رہی تھیں، بیٹا تم شادی شدہ تو نہیں ہو، کیونکہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ میری بیٹی تمہیں پسند کرنے لگی ہے، وہ میری لاڈلی ہے، اس کی خوشی میری خوشی ہے، اس کی خاطر میں تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ خالہ کا لہجہ ایسا تھا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ یوسف بھی پریشان تھا۔ جب میں باہر نکلی وہ خجل سا بیٹھا تھا۔ خالہ فوراً غسل خانے میں چلی گئیں۔ اب میں اور یوسف تنہا رہ گئے۔ تبھی اس نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے، تمہاری خالہ کیسی عورت ہے، میں ان کو ماں جیسا سمجھتا تھا اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ اب سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ میں تمہیں دوست کی بہن سمجھ کر یہاں تک آ گیا، آپ لوگوں کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی میں کچھ جواب دینے نہیں پائی تھی کہ خالہ غسل خانے سے نکلی اور کہنے لگی، میں ذرا سامنے اسٹور سے کچھ چیزیں لینے جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ انہوں نے ہمیں ایک لفظ کہنے کا بھی موقع نہ دیا اور کمرے سے نکل گئیں۔ یوسف خالہ کو جاتے ہوئے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جو اپنی جوان لڑکی کو ہوٹل کے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ آخر اتنی رات کو تنہا چھوڑ کر جانے کا کیا مقصد تھا؟ یوسف کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اس نے کڑوے لہجے میں مجھ سے پوچھا، ماریا سچ سچ بتاؤ، کیا ماجرا ہے؟ مجھے اپنے ساتھ یہاں لانے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے کڑوے تیور دیکھ کر میں سہم گئی، سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، سچ بتا دوں۔ میں نے کہا، میں کوئی غلط لڑکی نہیں، مگر خالہ ٹھیک نہیں ہے، سگی بھانجی کو غلط راہ پر چلانا چاہتی ہیں، وہ کسی دولت مند لڑکے کو پھانسنے کے چکر میں ہیں، مگر ایسے معاملات میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں، دولت مند رشتے ایسے گھروں سے نہیں ملتے۔ تو تم احتجاج کیوں نہیں کرتی؟
ایسی خالہ کے ساتھ رہتی کیوں ہو؟ میں نے کہا سوتیلی ماں رہنے ہی نہیں دیتی، اور واصف بھی میرا سگا بھائی نہیں، اسے میری پرواہ ہی کب ہے۔ مجھے اپنی غربت پڑھتے دیکھ کر بولا، یہ لو 2000 روپے، مگر سچ بتا دو اور مدد کروں گا۔ اس توہین پر میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ سچ بتا دو گی تو مدد بھی کروں گا، مگر جھوٹے لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کیسے کہوں، مگر یہی وقت تھا کہ بری راہوں سے بچ جاؤں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے خالہ نے کہا تھا کہ یوسف امیر لڑکا ہے اور تمہیں اسے پھانسنا ہے، وہ اسی لیے یہاں لائی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ڈاکٹر کے ساتھ وہ اسی طرح کی واقفیت پیدا کر چکی ہے، مگر وہ 2 دن رہ کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے خالہ سے کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا اپنے والد کا پتہ دے سکتی ہو؟ میں نے اسے والد کا پتہ دے دیا۔ وہ ہوٹل سے چلا گیا۔ خالہ آئیں تو میں نے بتا دیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ وہ افسردہ ہو گئیں۔ یوسف میرے والد کے پاس گیا، انہیں تمام احوال کہہ کر غیرت دلائی۔ تمہاری بیٹی شریف لڑکی ہے، تم نے کبھی خبر بھی نہ لی کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہی ہے۔ سوتیلی ماں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ غیرت مند بنو اور ایسی بیوی کو چلتا کرو، ورنہ اپنی بچی کی دیکھ بھال خود کرو۔ والد یہ باتیں سن کر سکتے میں آ گئے۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سگی خالہ ایسی بدقماش ہو سکتی ہے۔ 2 روز کے اندر اندر ابو یوسف کے ہمراہ آ کر مجھے لے گئے۔ پھر میرا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے والدین سے خواہش کی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یوں وہ تو ہو گیا جو خالہ چاہتی تھیں، مگر ایک باعزت طریقے سے۔ خالہ کے تمام کرتوت شادی کے بعد میں نے یوسف کو نہیں بتائے۔ اس نے بھی ابو کو تمام باتوں سے آگاہ نہیں کیا، ورنہ ممکن تھا کہ ابو خالہ کا گلا دبا دیتے۔ میں خالہ سے زیادہ اپنے والد کو ہی قصوروار سمجھتی ہوں، جنہوں نے دوسری شادی کر کے نئی نویلی سے اپنا عشق فرمایا کہ سگی اولاد کو بھی بھلا دیا۔ کبھی کبھی باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دوسری بیوی کو خوش رکھنے کی خاطر اپنی بیٹی کو رشتہ داروں کے حوالے کر دے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ مرد جس نے دوسری شادی کی ہو، وہ بیوی پر کڑی نظر رکھے کہ وہ اس کی اولاد سے کیسا سلوک روا رکھتی ہے، اور اولاد کو خصوصاً بیٹیوں کو کبھی کسی کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کی حفاظت ایک باپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یوسف بہت امیر ہے، پر خالہ نے بھی میرا برا نہیں سوچا، مگر وہ ایک ناسمجھ اور جذباتی عورت تھیں۔ انہوں نے غلط راہ سے مجھے صحیح منزل پر پہنچانے کا سبب کیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہماری عزت بچ گئی، مگر خالہ نے جتنا موقع مجھے دیا تھا، کوئی بدگماش انسان ہوتا تو شاید آج میں پچھتاتی رہتی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے میری حفاظت کی، اور میں ایک کمرے میں بھی ایک اجنبی کے ساتھ محفوظ رہی، اور آج میں اس کی بیوی ہوں۔ ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور مجھے اپنے اس رشتے پر بہت فخر ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ یوسف کا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔